السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شرعی ڈپلومہ کورس کے 10 ادیان و فرق میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم جان رہے تھے ہندو مت یعنی ہندو دھرم کے بارے میں، جس میں ہم نے دیکھا ہندو دھرم کی اصل کیا ہے، اور اسی طرح ہندو دھرم کے مراحل یعنی کس طرح وہ آگے بڑھا، اور ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے ہندوؤں کے یہاں معبود اور اسی طرح ان کے عقائد اور قوانین منو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہندوؤں کے یہاں معبود یعنی ان کے یہاں معبود کون ہیں وغیرہ۔ تو دیکھیے، ہم جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ ہندو کبھی ہر چیز کو پوجنے لگتے، یعنی وہ ہر چیز کی عبادت، ہر چیز کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور معبودان کی ان کے یہاں ایک عجیب کثرت ہے، یعنی بہت زیادہ معبود پائے جاتے ہیں، ہر چیز کے لیے الگ معبود ہے ان کے پاس۔ تو انشاءاللہ آج ابھی ہم جو بتائیں گے کہ یہ ان کی مقدس کتاب میں مذکور معبودان میں سے ہیں۔ تو دیکھیے، وارونا یہ ان کی کتاب میں مذکور ہے، ذکر کیا ہوا ہے۔ وارونا یہ کیا ہے؟ آسمان کا معبود ہے۔ اندرا اس گرج کا معبود ہے جو بارشیں لاتی ہے، یعنی بارش آنے سے پہلے جو گرج بادل گرجتے ہیں اس کا معبود اندرا۔ اسی طرح اگنی آگ کا معبود، اوشا صبح کا معبود، روڈرا آندھیوں کا معبود، بارجینیا نہروں کا معبود، سوریا سورج یعنی سورج کو بھی اپنا معبود کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہندو جب اپنے کسی معبود کو پکارتے ہیں تو باقی معبودوں کو بھلا دیتے ہیں، یعنی جب وہ کسی ایک معبود کو پکارنے لگتے ہیں تو دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، اسے بہترین سا نام دے دیتے ہیں، یعنی جس کو پکارنے لگتے ہیں اس کو بہترین سا نام دے دیتے ہیں، اور اسے رب الارباب اور الہ الالہ یعنی معبودوں کا معبود کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ مرور زمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اوصاف کچھ معبودوں کو چھوڑ کر کسی ایک کے لیے خاص کر دیے، تو وہی اکیلا رب الارباب ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ وصف کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔ 8ویں صدی قبل المسیح میں اس دین کی تنظیم کے وقت دیندار لوگوں نے معبودوں کو متحد کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کی، چنانچہ انہوں نے اپنے معبودوں کو ایک معبود میں جمع کر لیا۔ اس کی 3 نسلیں ہیں، یعنی اتنے سارے معبود جب ان کے پاس تھے تو کچھ دیندار لوگوں نے سوچا کہ تمام معبودوں کو متحد کر دیا جائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کی 3 نسلیں بیان کی، اس پر 3 ناموں کا اطلاق کیا، یعنی چنانچہ اس لحاظ سے وہ دنیا کا موجد ہے، یعنی دنیا کا بنانے والا، ایجاد کرنے والا۔ اس کا نام برہم رکھا، اور اس اعتبار سے کہ وہ دنیا کا محافظ ہے وشنو کہلاتا ہے، اور اس لحاظ سے کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے سیفا کہلاتا ہے۔ یعنی 3 معبود ان لوگوں نے بنا لیا، اتنے سارے معبودوں کو بس ایک میں بنا دیا کہ ایک موجد یعنی دنیا کو بنانے والا، اور برہم، اور اسی طرح وشنو۔ دیکھیے، ہندوؤں کی بعض مقدس کتب میں مذکور ہے کہ ایک کاہن تینوں معبودوں سے مخاطب ہوا اور کہا، تم میں سے کون الہ برحق ہے؟ تو سب نے جواب دیا، اے کاہن، ہم تینوں کے درمیان معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ ایک معبود اپنے کاموں یعنی پیدائش، حفاظت اور تباہی و بربادی کی بنا پر 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاموں کے اعتبار سے وہ الگ الگ نام ہیں ان کے، لیکن وہ ہے کون؟ ایک ہی معبود ہے، لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہے۔ پس جو شخص تینوں میں سے کسی ایک کی عبادت کرتا ہے تو اس نے گویا ان سب کی یا ایک اعلیٰ کی عبادت کی۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عیسائیت کا جو عقیدہ ہے وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ ان لوگوں نے یہیں سے لیا، ہندوؤں کے مذہب سے۔ بہرحال دیکھیے، ہندوؤں کے عقائد، ان کے بعض عقائد یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ قانون جزا، یعنی ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اور یہ بدلہ اسی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی قانون جزا و سزا کا نام وہ کارما رکھتے ہیں۔
یعنی کرما جو انسان کرتا ہے وہ اچھا یا برا اس کی سزا کیا ہے دنیا میں ہی یا پھر جزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ ان کا کیا ہے تناسخ ارواح یعنی روحوں کا منتقل ہوتے رہنا۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ بسا اوقات مذکورہ بدلہ بظاہر نہیں ملتا، چنانچہ بعض اوقات ظالم اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے اور نیکوکار کیا ہوتے ہیں اپنے احسان کا اجر پائے بغیر مر جاتا ہے۔ تو اس صورتحال نے انہیں تناسخ ارواح کے عقیدے کا قائل کر دیا تاکہ موجودہ زندگی میں جزا و سزا نہ ملنے کی صورت میں اسی زمین پر اسے اگلی زندگی مل جائے۔ تناسخ ارواح کا معنی یہ ہے کہ جب روح ایک جاندار کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کے ذمے قرض ہوں یا اس کی نیکیاں ہوں تو یہ روح واپس آ جاتی ہے اور ایک نیا جسم اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح اس کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اسی عمل کے نتیجے کے طور پر جو اس نے اپنے دور میں آگے بھیجا تھا وہ نیک بخت یا بد بخت ہو جاتی ہے۔ یہی نئی زندگی اس کی جنت یا جہنم ہوتی ہے۔ تناسخ ارواح پر بعض اوقات تکرار المولود یعنی بار بار پیدائش یا پھر تجوال روح یعنی روح کے گھومنے پھرنے کا اطلاق بھی کیا جاتا ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح اپنے نئے جسم میں وہ سب باتیں بھول جاتی ہیں جو پچھلے جسم میں اسے پیش آئی تھی۔ اور اسی طرح دیکھیے تیسرا عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے ان کا خواہشات کی غلامی سے آزادی اور برہم سے اتحاد و اتصال۔ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنم بار بار ہوتا ہے، یعنی پیدائش انسان کیا ہے بار بار پیدا ہوتا ہے اور روحیں بدلتی رہتی ہیں حتیٰ کہ میلانہ تو خواہشات موقوف ہو جاتی ہے اور انسان اپنے جسم پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یعنی اس طرح بار بار پیدا ہونے سے انسان کی روح بھی بدلتی رہتی ہے اور وہ جو خواہشات انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے رک جاتی ہے اور انسان اپنے جسم پر غلبہ پا لیتا ہے اور اس کے میلانہ تو خواہشات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے یہاں خیر و شر کا فرق معدوم ہو جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال مکمل ہو جائے تو وہ بار بار کے جنم سے نجات پا جاتا ہے اور برہم کے ساتھ جا ملتا ہے، یعنی جو ان کے معبود ہے برہم ان کے ساتھ جا ملتا ہے۔ چنانچہ زندگی کا اعلیٰ مقصد خواہشات کی غلامی سے آزادی، حواس خمسہ کی حقیقت کا اختتام اور برہم سے اتحاد و اتصال ہے۔ قوانین منو، یہ منو ایک شخص کا نام ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی قانون دھرم شاستر کا مصنف، یعنی ان کے قانون کی جو قانون بنا ہے اس کے مصنف، قانون کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان کا مصنف ہے، اس کو قوانین منو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ قوانین 3 صدی قبل مسیح کے آخر اور 2 صدی قبل مسیح کے شروع میں وید کی شرح کے طور پر ظاہر ہوئے۔ ان قوانین نے ہندوؤں کی زندگی کو منظم کر دیا۔ ان کے دین کی بنیادی باتوں کے پختہ ہونے میں ان کا بڑا دخل ہے۔ ان قوانین میں مذکور ہے یقیناً جو آدمی اپنے نفس پر غالب آ گیا تو وہ اپنے ان حواس پر بھی غالب آیا جو اسے شر کی طرف لے جاتے ہیں۔ نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے اور وہ کبھی سیر نہیں ہوتا بلکہ اپنی خواہش کو پا لینے کے بعد اس کی حرص مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً جسے ہر چیز میسر آئی اور جو اپنے ہاتھ میں بھی موجود ہر چیز سے کنارہ کش ہو گیا تو یہ دوسرا اس پہلے سے بہتر ہے۔ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ میٹھی چیزوں، عمدہ خوشبوؤں اور عورتوں سے کنارہ کش رہے۔ ایسے ہی اس پر واجب ہے کہ جسم پر ایسی کوئی چیز نہ ملے جس کی خوشبو ہو، نہ سرما ڈالے، نہ جوتا پہنے، نہ چھتری کا سایہ لے۔ اس پر لازم ہے کہ اپنی روزی کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی روزی بھیک مانگ کر حاصل کرے۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ جو عالم ہوتے ہیں ہمارے پاس، ویسے ان کے عالم کیا ہے ایک دم بالکل زاہدانہ زندگی گزار کرے، یعنی دنیا سے بے رغبتی ہو کر ایسا کہ اپنے آپ کو کچھ خیال ہی نہ رکھے، اپنے آپ کو دیکھے ہی نہ کھانے کی فکر ہو، نہ پہننے اوڑھنے کی فکر ہو، نہ کسی اور چیز کی، بہرحال ہر چیز سے وہ بے رغبت ہو جائے۔ ان کے یہاں یہ مطلب ہے طالب علم کا۔ اور جب تو بڑھاپے میں داخل ہو تو لازم ہے کہ گھریلو زندگی سے علیحدہ ہو جائے اور جنگل میں رہائش اختیار کر لے۔ تیرے لیے اپنے بالوں، داڑھی اور مونچھوں کا کترنا اور ناخن تراشنا بھی جائز نہیں۔ یہاں دیکھیے حد ہی ہو گئی کہ جب یعنی
جب وہ طالب علم کے زمانے میں اس کو ویسا رہنا چاہیے، اور جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ نہ گھریلو زندگی یعنی گھر میں رہنا بالکل بھی چھوڑ دے، جنگل کی طرف چلے جائے. اور وہاں اسی طرح اس کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی یا مونچھ کے بال کاٹنا وغیرہ بھی، ناخن کاٹنا، یہ سب اس کے لیے جائز نہیں. اور تیرا کھانا ان چیزوں سے ہونا چاہیے جو زمین سے اگتی ہے یا درختوں پر لگتی ہے. تو خود کوئی پھل نہ توڑ بلکہ درخت سے گرا ہوا پھل کھا. روزہ رکھنا لازم کر لے، ایک دن روزہ رکھا کر اور ایک دن افطار کر لیا کر. گوشت اور شراب سے بچ، اپنے نفس کو موسم کی تبدیلیوں کا عادی بنا. چنانچہ جلا دینے والی دھوپ میں بیٹھ، بارش کے دنوں میں آسمان کے نیچے رہ، سردی میں گیلی چادر پہن. نعوذ باللہ، کیسے ان کے پاس عقائد ہے. دیکھیے طالب کہ مطلب کھانا پینا چھوڑ دے، زمین سے اگی چیزیں، فروٹس کھانا صرف، یعنی گوشت وغیرہ نہیں کھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہے. اس طرح اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا بالکل بیوقوفانہ باتیں ہیں. اسی طرح دیکھیے جسمانی راحت کے بارے میں نہ سوچ، یعنی اس کے لیے جائز بھی نہیں کہ اپنے آرام کے بارے میں بھی نہ سوچے. تمام لذتوں سے اجتناب کر، اپنی بیوی کے قریب نہ جا، زمین پر سو اور جس جگہ تو رہتا ہے اس سے مانوس نہ ہو. جب تو چلے تو بچتے ہوئے چل، جب تو چلے تو یعنی جب وہ چلنے لگے تو کیا ہوا، بچتے ہوئے اس کو چلنا ہے. مبادا کسی ہڈی یا بال کو پھلان دے یا کسی جان کو رون ڈالے، یعنی ایسے اس کو بچتے ہوئے چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یعنی کسی ہڈی کو پھلاننا بھی نہیں یا پھر کسی جان کو رون ڈالے. جب تو پانی پیے تو اس بات سے بچ کے تو کوئی جان نگل جائے. لذیذ کی وجہ سے خوش نہ ہو اور گھٹیا پر غمگین نہ ہو. اسی طرح قوانین منوع مخلوق کی ابتدا اور ہندوستان میں طبقات کے نظام کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، شروع میں جہان اندھیرے کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس کا ادراک ممکن نہ تھا، اشیاء کے آپس میں فرق کرنے والی ہر صفت سے خالی تھا، اس کا تصور عقل و وحی کے ذریعے ہی ممکن تھا، گویا وہ گہری نیند میں ہے. پھر جب اس باہم بے ربطی کی مدت گزر گئی تو اپنی ذات کے ساتھ موجود اس مولا نے جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اس جہاں کو نظر آنے والا بنا دیا. اس کے 5 عناصر، یعنی دنیا کے محققین کے ہاں عناصر دنیا صرف 4 ہیں، یعنی آگ، پانی، مٹی اور ہوا. لیکن ہندو اس بنیادی بات میں بھی دنیا سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ ان کے ہاں عناصر دنیا 5 ہے، اور 5واں عنصر وہ ہے جسے دنیا والے آسمان کہتے ہیں. دیکھیے یعنی جسے 5واں عنصر ان کے پاس کیا ہے، آسمان کو بھی یہ ایک اہم عنصر بناتے ہیں. اور اس کی دوسری بنیادوں کو بنایا، جہاں کو نور اقدس سے چمکتا ہوا اور سخت اندھیرے کو ختم کرنے والا بنایا. یعنی یہ 5واں عنصر ان کے پاس اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اسی سے، اور اس کی دوسری بنیادیوں کو بنایا، جہاں کو نور اقدس سے چمکتا ہوا اور سخت اندھیرے کو ختم کرنے والا. پھر اس برہم کی حکمت جسے عقل کے سوا کوئی نہیں پا سکتی نے اپنے مادے سے مختلف مخلوقات کو ظاہر کرنے کا تقاضا کیا. چنانچہ پہلے اس نے پانی کو پیدا کیا اور اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا رکھا، پھر یہ چھوٹا کیڑا سونے کی چمک جیسا چمکدار انڈا بن گیا، اور اس کے اندر برہم کی صورت پر جو تمام مخلوق کا جد اعلیٰ ہے سخت ذات زندہ رہی. برہم کے اس انڈے کے اندر ایک برہمی سال جو لاکھوں انسانی سالوں کے برابر ہے رہنے کے بعد مولا نے محض اپنے ارادے سے اس انڈے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پھر ان دونوں نے زمین و آسمان اور باقی کائنات بنائی، ہر بننے والی چیز کا نام متعین کیا، بہت سے معبود پیدا کیے اور جنوں کی ایک نظر نہ آنے والی جماعت پیدا کی. زمانے کو بما اس کی اقسام پیدا کیا، یعنی تمام اقسام کے ساتھ اس کو پیدا کیا. پھر ستاروں، دریاؤں، سمندر اور پہاڑوں کو پیدا کیا. پھر برہمن کو اپنے منہ، کھتری کو اپنے بازو، ویش کو اپنے ران اور اچھوت کو اپنے پاؤں سے پیدا کیا. پھر ان طبقات میں سے ہر طبقے کا مقام اسی انداز پر ٹھہرا. یعنی انسان کی پیدائش، اسی طرح اس کے قبائل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا کہ کس طرح پیدا ہوا.
پھر قوانین منو نے ان طبقات میں سے ہر طبقے کو حقوق و فرائض بیان کرتے ہوئے کہا، ہندو معاشرے کے ان طبقات میں سے ہر طبقے کو اپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں، یعنی ہر طبقے کے اپنے اپنے الگ الگ کچھ قواعد و قوانین اور حقوق و فرائض ہیں۔ چنانچہ برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم و تعلم اور دین کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرے، پس وہی معلم، کاہن اور جج ہوگا۔ یعنی برہمن کیا ہے؟ ان کے پاس معلم، تعلیم حاصل کرنے والا اور جج ہے۔ رہا کھتری تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، چڑھاوے چڑھائے، خیرات میں مال خرچ کرے، اپنے وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لے۔ اور اسی طرح رہے ویش تو ان کی ذمہ داری ہے کہ کاشتکاری اور تجارت کرے، مال جمع کرے اور دین و علمی اداروں پر خرچ کرے۔ رہے اچھوت تو مذکورہ تینوں معزز طبقات کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے۔ قوانین منو نے ہر طبقے کی ذمہ داریوں کو منظم کیا۔ چنانچہ برہمنوں کے بارے میں ان میں لکھا ہے، برہمن وید کی کتب اور اس کی تعلیمات کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور ان چڑھاووں کے چڑھانے میں برکت کی دعا کریں گے جو لوگوں نے انہی کے واسطے سے قبول ہوتے ہیں۔ اسی طرح برہمن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی اور شہری قوانین کے خزانے کی کتب کی حفاظت کرے، اور جب برہمن پیدا ہوگا تو وہ دنیا کی صفوف میں سے پہلی صف میں مقام پائے گا، اور برہمن صرف اپنے نسب کی بنا پر تمام معبودوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ اس کے احکام جہاں میں حجت ہیں اور خود کتاب مقدس اسے یہ امتیاز بخشتی ہے۔ جہاں کی ہر چیز برہمن کی ملکیت ہے اور جہاں کی ہر چیز میں اس کا حق ہے، اور جب برہمن محتاج ہو تو اسے حق ہے کہ وہ اس اچھوت کے مال کا مالک بن بیٹھے جو اس کا غلام ہے، بغیر اس کے کہ بادشاہ اس سے اس کے اس فعل پر کوئی سزا دے، کیونکہ غلام اور جس کا وہ مالک ہے سب کچھ سید و آقا کے لیے ہے۔ اسی طرح برہمن کو کوئی گناہ داغبار نہیں کرتا، اگرچہ وہ باقی سب طبقوں کو قتل کر دے۔ بادشاہ کو کتاب مقدس کے عالم کسی برہمن سے ٹیکس وصول نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ بادشاہ محتاج ہو کر مر جائے، اور نہ ہی کسی برہمن کو اس کی حکومت میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح برہمن کے قتل سے بادشاہ کو بچنا چاہیے، اگرچہ وہ تمام جرائم کا ارتکاب کرے، لیکن وہ جب مناسب خیال کرے اسے ملک بدر کر سکتا ہے۔ یعنی بادشاہ اس کو قتل نہیں کر سکتا اس کی غلطی پہ، لیکن ملک سے نکال دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے سب اموال اس کے لیے چھوڑ دے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچائے۔ یعنی جب وہ ملک سے باہر کر رہا تو اس کی سارا مال اس کے ساتھ چھوڑ دے، کچھ بھی واپس نہ لے۔ بادشاہ کسی بھی کام کا فیصلہ برہمنوں سے مشورہ کیے بغیر نہ کرے۔ اسی طرح دیکھیے، رہے کھتری تو قوانین منو ان کے بارے میں کہتے ہیں، بے شک وہ لوگ جن کی عقلوں نے کتب و دید وغیرہ سے غذا پائی، یہی لوگ فوجوں کے جرنیل، بادشاہ، جج یا لوگوں پر حاکم بننے کے اہل ہیں۔ بادشاہ کھتریوں میں سے مقرر کیا جائے گا، اور لشکروں کا اپنے جرنیل کی تعظیم کرنا یہ بادشاہ کا کھتریوں پر حق ہے۔ لازم ہے کہ بادشاہ کا مذاق نہ اڑایا جائے، اگرچہ وہ بچہ ہو۔ مذاق یہ ہے کہ کہا جائے وہ ایک انسان ہے، کیونکہ الوہیت بادشاہ کی بشری صورت کے جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ کھتری کو فوجی امور کے علاوہ کسی کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ کھتری امن و صلح کے وقت بھی فوجی ہی رہے گا۔ کھتریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے آواز پر جمع ہو جائے، اور ان کے لیے سامان حرب اور اسلحہ کی تیاری بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی آمدنیوں اور ذرائع میں برکت نہیں دی جاتی، اگرچہ وہ خزانے حاصل کر لے اور جائیدادیں بنا لے، مگر جب وہ ضعیف کا دوست بن جائے۔ رہی ویش کی ذمہ داریاں تو اس بارے میں قوانین منو کہتے ہیں، ویش پر واجب ہے کہ اپنے گروہ میں سے کسی عورت سے نکاح کرے اور اپنی ذمہ داری کو محنت و کشش سے سر انجام دے، اور ہمیشہ حیوان پالتا رہے۔ ان کے تاجروں کو تجارت کے اصول اور سود کے قوانین معلوم ہونے چاہیے، اور ویش کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ بیج کیسے بوئے جاتے ہیں، گھٹیا اور اعلیٰ زمین میں فرق کر سکے، ماپ تول کے نظام کو اچھی طرح سمجھ سکے، وہ نوکروں کی مزدوری، لوگوں کی بولیوں اور ہر وہ چیز جس سے اسلحہ کی حفاظت ہو اور جس چیز کا خرید و فروخت سے تعلق ہو، ان سب کا علم رکھے۔ رہے طبقہ اچھوت کے
حقوق و فرائض، تو اس بارے میں منو کہتا ہے اچھوت پر لازم ہے کہ وہ گھر کے سردار کتب مقدسہ کے علاوہ اور اچھے کاموں میں مشہور برہمنوں کے احکام کو اچھی طرح بجا لائے، تو پھر اس کے لیے موت کے بعد ان سے جنم کے ذریعے سعادت مندی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اچھوت کے لیے فالتو دولتیں جمع کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ اس پر قادر لوگوں میں سے ہو، کیونکہ جب مال جمع کرے گا تو اپنی اس بے شرمی سے برہمنوں کو اذیت پہنچائے گا۔ گھٹیا طبقے کے اس فرد کو جو اپنے ذہن میں اپنے سے اونچے طبقے کے کسی فرد کے برابر ہونے کی خواہش کرتا ہے تو اسے جلا وطن کرنا اور اس کے سرین کے نیچے داغ دینا لازم ہے، اور جب وہ اپنے سے اونچے طبقے کے آدمی پر اپنا ہاتھ یا لاٹھی اٹھائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور جب وہ اسے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارے تو اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، اور جب وہ اس کے نام یا اس کی جماعت کے نام سے کسی تعظیم لقب کے بغیر اسے آواز دے تو 3 دھاریوں والا گرم کیا ہوا خنجر اس کے منہ میں ڈالا جائے، جس کی لمبائی 10 انگشت، اور بادشاہ اس کے منہ اور کانوں میں گرم تیل ڈالنے کا حکم دے گا جب وہ بے شرمی کے اس مقام تک پہنچے کہ وہ برہمنوں کے سامنے ان کی ذمہ داریوں کے معاملات میں کسی رائے کا اظہار کرے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ہندو دھرم کے بارے میں جو ہم جان رہے تھے، یہاں پر ہندو دھرم کے ختم ہوتا ہے ہندو دھرم کا درس۔ تو یہاں تک اب تک ہم نے جانا یہودیت، عیسائیت اور پھر ہندو دھرم کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جانیں گے اگلے مذہب کے بارے میں۔ تو فی الحال ابھی ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔